یہ اس طرح سے ٹریپ کرتے تھے کہ یہ جاب کے ایڈز لگاتے تھے فیس بک پہ اور مختلف ویب سائٹس پہ اور واٹس ایپ کے تھرو، جو گروپس ہوتے ہیں جابس کے لیے، ان پہ ایڈز لگاتے تھے اور نیچے اپنے واٹس ایپ نمبر دیتے تھے. پھر لڑکیاں ان سے کانٹیکٹ کرتی تھیں. ان کے جب ہمیں فون ملے ہیں بعد میں تو ان کے پاس سے 8 سے 9 واٹس ایپ ڈفرینٹ اکاؤنٹس ملے ہیں. تو وہ ان پہ گروپس پہ لگاتے تھے، لڑکیوں کو ڈی ایم کرنے کو کہتے تھے. وہ ڈی ایم کرتی تھیں تو انہیں کہیں کسی جگہ پہ بلاتے تھے. پہلے 1-2 دن بات کرتے تھے، ان کی کوالیفیکیشن وغیرہ پوچھ کے انہیں کہیں بلاتے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں انٹرویو کے لیے، اپنے ڈاکیومنٹس لے آئیں اور بس کچھ ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے اور اس کے بعد آپ گھر بیٹھے کام کریں گی اور آپ کو ایسی سیلری مل جائے گی. پھر جب لڑکی جاتی تھی وہاں پہ تو پھر اسے کسی گیسٹ ہاؤس لے جاتے تھے، یہ دکھا کے کہ یہ ہمارا آفس ہے، کیونکہ باہر بورڈ نہیں لگا ہوتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کر کے اور اس کا فون چھین کے پھر اسے کہیں روڈ پہ چھوڑ دیتے تھے. کہیں آنے جانے کی جھنجٹ نہیں، گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کمائیں. یقیناً آپ نے بھی اس طرح کے بڑے جاب ایڈورٹیزمنٹس دیکھے ہوں گے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کل بڑی ساری کمپنیز ورک فرام ہوم کی اپرچونٹی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایڈ آپ کو نظر آئے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے پیچھے چل پڑیں. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ سیلف سفیشینٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کی قیمت ایک عورت کی عظمت، اس کی عزت اور اس کی زندگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جن درندوں اور حیوان صرف لوگوں نے یہ گنونی حرکات کی ہیں، یقیناً ان کو سرعام پھانسی دینی چاہیے اور ان کا یہی علاج ہے. لیکن ہمیں علاج سے پہلے احتیاط کرنی ہوگی. ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ اگر آپ کو پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ نظر آتا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہیں چڑھنا. آپ نے اپنی پوری جانچ پڑتال کرنی ہے، پوری ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے. مثال کے طور پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی جاب ایڈورٹیزمنٹ نظر آتی ہے، پہلے دیکھیں کہ یہ ملازمت جس کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے کیا اس کی کوئی لیگل آئیڈینٹی ہے یا نہیں. فار ایگزامپل یہ کمپنی ہو سکتی ہے، یہ فارم ہو سکتی ہے، یا پھر یہ سول پروپرائٹر ہو سکتا ہے. اگر تو یہ سول پروپرائٹر ہے تو آپ ایف بی آر سے اس کا ڈیٹا نکلوا سکتے ہیں. اگر یہ ایڈورٹیزمنٹ کسی سو کالڈ کمپنی کی طرف سے ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا اس کے لنکڈن کے اوپر پروفائل بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر فیس بک، انسٹا، کیا وہاں پر ان کی کوئی پروفائل ہے، کیا ان کی کوئی ویب سائٹ ہے. اگر یہ کمپنی ہے فار ایگزامپل پرائیویٹ لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ، ڈیفینیٹلی ان کی ایک لیگل آئیڈینٹی ہونی چاہیے. یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو بندہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے اس سے مانگیں آپ. ہم آج بھی کنویں کے وہ مینڈک بن کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ہائی ٹائم ناؤ کہ ہم جتنی ہائرنگ باڈیز ہیں ان سے ان کی لیگل آئیڈینٹیز پوچھیں، تبھی وہ میک شور کریں گے. جیسا کہ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ ان بچیوں کو گیسٹ ہاؤسز یا پرائیویٹ پلیسز پہ بلایا جاتا تھا. اب یہیں سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک کمپنی یا پھر کوئی ہائرنگ باڈی ہے تو اس کا ایک مناسب جگہ پر دفتر ہونا چاہیے. آپ اس لوکیشن کو سرچ کریں. اگر دیکھا جائے تو یہاں دال میں کچھ کالا نہیں تھا بلکہ ساری دال کالی تھی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں آپ کو چیزیں فشی لگیں وہاں اپنی چھٹی حس، جسے سکس سینس بھی کہتے ہیں، اس پر عمل کریں اور اسی وقت وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں. ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں رکھیں. اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھیں کہ جن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو سننے میں بڑی عام لگیں گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں سمپل اور معمولی باتیں ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. میری یہ ساری باتیں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ سن سکتے ہیں؟ 10,000، 20,000 یا 40,000؟ میں آپ سے ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ میری ویڈیو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے تو اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ اپنے گھر پہ جا کے ڈسکس کریں، کیونکہ پبلک اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. دس از ہائی ٹائم دیٹ وی اسٹارٹ کنفرنٹنگ دا کلچر آف وائلنس، abuse of power, at least through dialogue.